یہ ایک اور تمثیل ہے سورہ مبارکہ میں حیات دنیاوی کے لیے۔ دیکھیے ہماری زندگیوں میں زندگی ہماری سب سے محبوب شے بن جاتی ہے۔ اس زندگی ہی کو برقرار رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ، یہ ساری معاش کی جد و جہد، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے، جھیل رہا ہے، کس لیے؟ زندگی کے لیے۔ اور زندگی کی سب سے بڑی چمک دمک دولت اور اولاد، لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اب اس کو اس تمثیل کے پیرائے میں سنیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی ان کے لیے ذرا دنیا کی زندگی کی بھی ایک مثال بیان کر دیجئے، اس کی اصل حقیقت ان پر ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح فرما دیجئے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کے مانند کے جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر زمین کی روئیدگی اس کے ساتھ مل کر باہر نکل آتی ہے۔ زمین بے آب و گیاہ پڑی ہے، کوئی ہریاول نہیں، کوئی گھاس نہیں، کچھ نہیں۔ بارش برستی ہے تو اب ظاہر بات ہے کہاں سے گھاس نکل آئی ہے؟ یہ زمین کے اندر موجود تھا، اس کا مواد ڈورمنٹ تھا، پانی نے آ کر ایکٹیویٹ کیا اور یہ گھاس بن کر، ہریاول بن کر سطح زمین کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر دھوپ پڑی اس پر اور وہ پیلی ہوئی، زرد ہوئی، چورا چورا ہو گئی، اور اس چورے کو پھر ہوا جو ہے لے کر اڑتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ ایک سائیکل ہے جو آپ کی دنیا کے اندر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے انسان کا۔ انسان کا ایک وجود ہے مادی جو اس زمین سے آیا ہے، لیکن ایک اس کے لیے وہ ہے روح جو آسمان سے آتی ہے۔ جیسے نباتات جو ہے زمین کی، اس کا سارا مادہ مواد زمین میں تھا، ڈورمنٹ تھا، پانی برسا ہے، بارش برسی ہے، اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے اور وہ ایک سبزے کی شکل میں، ہریاول کی شکل میں وہ زمین سے باہر آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر سوکھ گیا، پیلا پڑ گیا، زرد ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، پاؤں تلے روندا گیا، اور اس کے جو چورا ہے اس کو اب ہوا لے کے ادھر ادھر پھر رہی ہے۔ اسی طرح انسان، اب زمینی جو پیدائش اس کی ہے، اس کا ایک حیولہ، یہ پچھلے درس میں اب تفصیل سے بات آ چکی ہے، رحم مادر میں تیار ہوا۔ یہ زمینی مخلوق ہے، جسم انسان کا، ماں کا ہو باپ کا ہو، یہ زمینی ہے، زمین سے مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اور اس کے بارے میں حدیث آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جب 4 مہینے کا جنین ہوتا ہے، امبریو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر آسمان سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے، ثم یرسل الیہ الملک۔ یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وَهُوَ الصادق المصدوق، کوئی شک نہ کرنا اس بات میں جو حضور کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ حضور سچے ہیں اور ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے۔ پھر وہ بات کیا بتائی؟ ان احدکم، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا، یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 لیلۃ نطفۃ ثم علقۃ مثل ذلک ثم مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح۔ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ رحم مادر میں وہ 40 دن تو ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن ہوتا ہے علقہ کی شکل میں، پھر 40 دن ہوتا ہے مضغہ کی شکل میں۔ اس کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فرشتہ آسمان سے آتا ہے، جیسے کہ بارش کا پانی بلندی سے آ رہا ہے، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، اب وہ انسان بن گیا، اب اس کی تکمیل ہو گئی پوری، سواہا۔ اب وہ جب برآمد ہوا، ثم نخرجکم طفلا، یہ پچھلے درس میں تمام آیات آ چکی ہیں، سورہ حج کی اور سورہ مومنون کی، ثم نخرجہ طفلا، تو پھر اس کے بعد بچہ جو ہے وہ رحم مادر سے برآمد ہوا، پھر وہ اپنی پوری عمر کو پہنچا، لیکن اس کے بعد پھر چہروں پر جھریاں پڑیں، بال جو ہیں وہ سیاہ نہیں سفید ہو گئے، اعضاء جو ہیں اور اعصاب جواب دے گئے، پھر وہ مرا اور وہ مٹی کے اندر مل کر پھر مٹی ہو گیا۔ جو شے وہاں سے آئی تھی وہ وہیں گئی، وہ وہاں سے آئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا اصل وجود جو ہے، روحانی وجود، جس کی وجہ سے کہ ہم مسجود ملائک بنے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ہم خلیفۃ اللہ فی الارض قرار پائے ہیں، وہ تو انا للہ ہے، وہاں سے آئی تھی، و انا الیہ راجعون۔
زمین سے جو آیا تھا، مٹی سے جو حیولہ بنا تھا، رحم مادر میں جو پروان چڑھا تھا، وہ پھر مٹی میں چلا گیا۔ یہ ہے مثال زندگی کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے۔ دیکھو، مال اور اولاد یہ اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، تمہاری روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو تنہا تھی، وہاں سے آئی ہے، تنہائی چلی گئی ہے۔ روح کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ شوہر ہے۔ روح تو در حقیقت قل الروح من امر ربی، تمہارا اصل روحانی وجود وہ در حقیقت ان تمام رشتوں سے اور علائق سے بالکل جدا ہے، علیحدہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، کس قدر پیارے الفاظ ہیں علامہ اقبال کے۔ واقعہ یہ کہ ان کی نظموں میں یہ نظم جو ہے بہت کلائمیکس کی ہے، چوٹی کی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ سب بتان وہم و گماں، کیا رشتے، کیا یہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں؟ یہ سب اس ہمارا مادی وجود جو ہے یہ اس کے رشتے ہیں۔ کسی کا میں بیٹا ہوں اور کوئی میرا بیٹا ہے، یہ میرے مادی وجود کے حوالے سے ہے، ورنہ اس کی روح، میرے والد کی روح، میری روح اور میری بیٹوں کی روح ایک ہی وقت میں موجود تھے قیامت میں، جبکہ انہیں پیدا کیا گیا اور کہا گیا کہ ارواح جلود مجندہ، وہ لشکروں کی شکل میں تھے۔ سب کی عمر ایک ہے، برابر ہے سب کے سب عمر کے اعتبار سے، چاہے وہ اب ہمارے حوال سے ہمارے کوئی جد امجد جو ہیں 2000 سال پہلے یا 200 سال پہلے وہاں سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، یہاں آباد ہوئے تھے، یہ ہوا تھا، یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف ہمارے اس مادی حیوانی وجود کے اعتبار سے، اور اس کے لیے ایک آزمائش کے طور پر، جیسے کہ پہلے رکوع میں فرمایا تھا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس دنیا کے اوپر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس کی چہل پہل جو ہے اور اس کی رونقیں جو ہے بڑی دلکش ہیں، لیکن وَإِنَّا لَجَاعِلُوهَا صَعِيدًا جُرُزًا، لیکن ایک دن آئے گا یہ سب جس طریقے سے کہ کھیتی کٹ جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتا، بہت چٹیل زمین پھر نظر آنے لگتی ہے جو پہلے ڈھکی ہوئی تھی فصل کے نیچے، اسی طرح یہ دنیا ہو جائے گی، زمین کا حال وہی ہوگا قیامت کے دن۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، آرائش ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ جو زندگی ہے جس میں تمہیں یہ جسم بھی دیا گیا، مال دیا گیا، اولاد دی گئی اور وسائل و ذرائع دیے گئے، یہ ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اگر اس میں کوئی نیکیاں کمائی ہیں، بھلے کام کیے ہیں، خیر جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح جہد کی ہے، وہ ابدی ہے، باقیات باقی رہنے والی، باقی تو یہی رہ جائے گا، دولت یہی چھوڑ جاؤ گے، محل یہی چھوڑ جاؤ گے، ساز و سامان، فرنیچر، ہر چیز جو ہے وہ یہی رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، اولاد یہی رہ جائے گی، بیوی یہی رہ جائے گی، یا بیوی اگر جو پہلے فوت ہو رہی ہے تو شوہر یہی رہ جائے گا، لیکن یہ کہ ساتھ جانے والی شے اگر کوئی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں کہ جو تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں، بدلے کے لیے بھی، جزا کے لیے بھی، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے بھی۔ عمل کہتے ہیں امید، امید اگر کرو تو ان سے کرو، امید دولت سے نہ رکھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی مستقل شے ہے اور یہ تمہاری وفادار رہے گی، کچھ پتہ نہیں آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور طرف چلی جائے۔ امیدیں اپنی اولاد سے مت باندھو، کچھ پتہ نہیں کہ یہ اولاد سہارے روح بن جائے بڑھاپے کے اندر، بجائے تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بننے کے سینہ تان کر کھڑی ہو تمہارے سامنے اور کہے با جان آپ دقیان اسی باتیں کرتے چھوڑیے، آپ کا زمانہ گزر گیا، اب زمانے بدل گئے۔ اس وقت آپ سوچیں گے اچھا یہ جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا، ہما تن لگا دیا اپنے آپ کو، اور آج اس کی کیفیت یہ ہے۔ لہذا امید صرف ایک سے رکھو، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسان جو ہے دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ امید وابستہ نہ کرے۔
ہاں امید اگر ہو تو اگر کوئی نیکی کمائی ہے، کوئی خیر کیا ہے، کوئی بھلائی جو ہے اگر اس کا ارتکاب ہو گیا ہے، تم نے اس کی جو کمائی کی ہے، تو پھر یہ کہ اس سے امید رکھو. خیر ثوابا و خیر عملا ویوم نسیر الجبال. اب قیامت کا نقشہ، جس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے. اور دوسری جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چلنا کیا ہے، جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا دھنکی ہوئی اون ہو، ایسے. یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ. اور تم دیکھو گے زمین کو کہ پڑی ہوئی ہوگی بالکل بغیر کسی شے کے، کوئی شے اسے ڈھانپے ہوئے نہیں ہوگی، بالکل کھلی پڑی ہوگی. نہ اسکائی اسکریپرز ہیں، نہ پہاڑ ہے، نہ کوہ ہمالیہ ہے، یہ سب کے سب. یہ کہا گیا ہے کہ ایک قاعا صفصفا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا ایک چٹیل میدان ہوگا اس زمین کا. اور یہ بھی فرمایا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچا جائے گا، گویا کہ یہ گول زمین چپٹی کر دی جائے گی. آپ کرمچ کی گیند کو لے کر اگر کھینچ سکتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ گولائی کے اندر سے جو ہے اس کی موٹائی کم ہونی شروع ہو جائے گی. اگر بہت قوت کے ساتھ کھینچے تو وہ چپٹی ہو جائے گی. اس زمین کو چپٹا کرنا ہے. دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اسے کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، کھینچ کر چپٹا کر دیا جائے گا. پھر یہیں پر تمام انسان جمع ہوں گے. پروردگار کا بھی نزول اجلال ہوگا جس کو ہم نہیں جان سکتے کیفیت کیا ہوگی. حساب کتاب یہی ہونا ہے. قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا. پھر جہنم بھی جہاں تک میرا گمان ہے وہ یہ کہ اسی زمین کے اندر سے برآمد ہوگی. یہ جو اس کے اندر کی جو حرارت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آتش فشاں کی شکل میں پھٹ کر باہر آتی ہے، جب زمین کو کھینچا جائے گا یہی برآمد ہو جائے گی اور یہی یہاں پر نظر آئے گی. اور جہنم یہی ہوگی، البتہ جنتیں بلندیوں پر ہوں گی. پھر ان کے لیے آسمان کھولے جائیں گے اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مرتبے کی جنت کے اندر جو ہے لے جایا جائے گا. لیکن یہاں ابھی قیامت کا نقشہ صرف ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سب کے سب، پوری انسانیت، آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ سب کے سب ایک وقت کھڑے ہوں گے. اب اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ بڑی اہم ہے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. اب وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب، آپ کے رب کے سامنے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صفیں باندھے ہوئے کھڑی ہوگی پوری نو انسانیت. کتنے ارب ہوں گے، کتنے کھرب ہوں گے، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. یہ ہے اصل جہاں پر کہ اب مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جائیے. مراد کیا ہے؟ تخلیق اولہ مرہ کون سی تھی؟ اور یہ جو حاضری ہوگی قیامت کے دن اس سے کیا مشابہت ہے اس تخلیق اولہ مرہ؟ تو تخلیق انسانی دو مراحل میں ہے. ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، تمام ارواح بیک وقت. سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تمام انسانوں کی ارواح. وہ جنود مجندہ، اس وقت تمام ارواح موجود تھی بیک وقت اللہ کے حضور. جب اللہ نے پوچھا ہے الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا مالک، آقا، رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ عہد الست، یہ قول و قرار لے کر پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اور جیسے جیسے اب زمینی تخلیق ہوئی، جیسے جیسے حیولہ تیار ہوا 4 مہینے کا رحم مادر میں، ایک روح لا کر اس کی روح جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دی گئی. یہ ہے حیات دنیاوی، یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ. یہ ہے اس حیوانی اور اس مادی دنیا میں تخلیق. اس مادی دنیا میں تخلیق جو ہے وہ وقت کے ساتھ بیک وقت نہیں ہے. آدم کی تخلیق ہزاروں برس پہلے ہوئی تھی. میری تخلیق اب سے کچھ 70 برس پہلے، رحم مادر میں اس کو بھی شامل کر لوں تو 70 برس بنتے ہیں. میری تخلیق اب ہوئی ہے. میرے بیٹوں کی تخلیق آج سے کچھ 40 برس پہلے، کوئی کسی کا 50 برس پہلے ہوئی ہے. یہی ہے. یہ تو گویا کہ زمانے کے ساتھ ہے. بیک وقت تو 10 نسلیں ایک جگہ کھڑی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. زیادہ 3 نسلیں دیکھ لیں گے آپ، 4 دیکھ لیں گے. پردادا، دادا، بیٹا، پوتا، اگر 4 نسلیں نظر آ جائے بیک وقت تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ورنہ تو زمانی طور پر ان کے درمیان جو ہے وقفہ ہوگا. لیکن 2 چیزیں، 2 مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت بھی تمام ارواح اللہ کے سامنے موجود تھی، تمام کی تمام.
اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ان کو ساتھ جسم بالکل نہیں تھا، ارواح ہی ارواح تھی، اور اب جو قیامت میں ہمیں پیدا کیا جائے گا اور پھر ہم سب کے سب جمع ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی دیا جائے گا۔ وہ جسم بعین ہی یہی نہیں ہوگا جس کے ساتھ کہ آج ہم یہاں جی رہے ہیں، جسم ہوگا اس جیسا ہوگا، لیکن اس کے خواص مختلف ہوں گے۔ اس کی کھال ایسی ہوگی کہ جیسے ہی آگ جلا دے گی فوراً ٹھیک ہو جائے گی، تاکہ جلن مسلسل رہے، ایسا نہ ہو کہ کھال مردہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جلن کی حس جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور وہاں تو وہ جسم ہوگا کہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اس اعتبار سے جسم کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، اور بغیر جسم کے تھے اس ازل میں۔ لیکن ایک اعتبار سے مشترک نقطہ یہ ہے، اس وقت بھی تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں، اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ لیکن تمہیں دنیا کی زندگی کے دوران یہ گمان اور یہ گمراہی لاحق ہو گئی تھی کہ یہ تمہارے لیے کوئی وقت معین نہیں ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے۔ بھول گئے تھے تم اپنے اس قول کو بھی بھول گئے تھے، الستو بربکم قالوا بلی۔ تمہارے ذہن سے اس کا تصور بھی نکل گیا تھا کہ ایک دن اپنے رب کی طرف پھر حاضر ہونا ہے۔ ووضع الکتاب، اور پھر کتاب نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، حساب کتاب والا کتاب وضع رکھ دی جائے گی۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا، جو آج کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو بھی ہے، سپر کمپیوٹرز، ان سے بھی 1000 گنا بڑا، لاکھ گنا بڑا کمپیوٹر، جس میں ہر فرد نوع بشر کی پوری زندگی کی فلم، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف محفوظ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک بٹن دباتے ہیں اور سب کچھ آ جاتا ہے سامنے، ایک بٹن۔ آج جو واقعہ یہ ہے کہ جو ایجادات انسانوں نے کر لی ہیں، اس سے یہ بعث بعد الموت، حساب کتاب، یہ تمام باتیں جو ہیں بہت آسان ہو گیا ان پر ایمان لانا، ورنہ کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ آج ہم آوازیں سنتے ہیں، جو فوت ہو چکے ان کی تقریریں سنتے ہیں، فوت ہو چکے تقریریں محفوظ ہیں۔ تو اسی طریقے سے تمام انسانوں کا ایک ایک حرف زبان سے نکلا ہوا اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ آج تو سمجھنا آسان ہے، اگر ٹیپ ریکارڈر، ہمارا ایجاد کردہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ آوازوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ آدمی مر گیا ہے لیکن اس کی آواز موجود ہے۔ تان سین کبھی کا مر گیا، کھپ گیا، سیگل میری مراد ہے، اس کے گانے آج بھی جو ہے وہ فضا کے اندر لہراتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ آواز محفوظ کر لی گئی، تو یہ آوازیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، جو بڑے مستعد ہیں، کوئی ایک حرف بھی نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک بٹن دبے اور تمہارا فلم تمہاری چلنی شروع ہو جائے۔ دیکھ لیجئے، یہ ہیں آپ، پیدائش سے لے کر موت تک، خود دیکھ لیجئے، آپ کی گواہی کی کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود اپنا اعمال نامہ دیکھ لو بھائی، پڑھ لو، کوئی اور حساب کتاب کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں، تم کافی ہو خود۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہیں وہ لرزاں و ترساں ہوں گے، ان کے چہرے خوف کے مارے زرد پڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے۔ جیسے امتحان کے بعد جب ہائی اسکول میں رزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتا تھا تو بہت سے بچوں کے چہروں پر رزلٹ پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوتا تھا، انہیں تو معلوم تھا کہ ہمیں فیل ہونا ہے، لہذا سوکھا ہوا چہرہ، اڑا ہوا رنگ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اب انہیں تو صرف اس بات کا ہوتا تھا احتمال میں فرسٹ آتا ہوں یا سیکنڈ آتا ہوں، بس، ناکامی کا تو کوئی سوال نہیں۔ اسی طریقے سے وہ جب اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون، تو تم دیکھو گے ڈر رہے ہوں گے وہ مجرم اس چیز سے کہ جو اس میں محفوظ ہے، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے، ان کے اقوال و افعال۔ ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی کو، مگر یہ کہ سب کا احصاء کر لیا، مائنیوٹس ڈیٹیلز۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی فلم چل رہی ہے تو کون سی چیز چھپی چھپی رہ جائے گی اس میں؟ آپ کی ہر حرکت و سکنت جو ہے، حرکات و سکنات جملہ جو ہے محفوظ ہے، لہذا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کے اندر نہیں رہ گئی، بلکہ یہ کہ ہر شے کو موجود پائیں گے۔ جیسے کہ فرمایا گیا آخری پارے کی صورت میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس نے ذرے کے ہم وزن بدی کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تو وہ چیخیں گے اور پکاریں گے، یا ویلتنا ما ذھٰذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے وہ سب کچھ کے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے موجود حاضر۔ ولا یظلم ربک احدا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اس کے اپنے اعمال ہوں گے، ان کے اپنے کرتوت ہوں گے، ان کی اپنی کمائیاں ہوں گی جو ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔